دوسرے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اس آیت کو سنا، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری امداد فرمائے گا۔ انہوں نے کہا آمنا صدقنا، ہم اس پر ایمان لائے، ہم اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں صدیق اکبر ایمان لے کر آئے، میں کروں گا دین کی مدد۔ لوگوں نے مارا پیٹا، ایک دفعہ تو اتنا مارا کہ سمجھے کہ مر چکے ہیں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں میں ایمان لے کر آئیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں اے مردو، شرم سے ڈوب مرو، ہم اپنے دین کی مدد نہیں کرتے۔ اس ایک عورت نے، ہماری ماں نے نبی کریم کا ساتھ دیا اور قیامت تک کے لیے سمجھا دیا، اگر عورت ہو لیکن اس کے اندر غیرت موجود ہو، کائنات پر غالب آ جاتی ہے۔ سرکار پہ ایمان لے کر آئیں بلا خوف و خطر۔ یقینی سی بات ہے کہ لوگوں نے سوشل بیک آؤٹ کر دیا۔ پہلے عورتیں ملنے آتی تھی، ملنا چھوڑ دیا، برادری والے دور ہو گئے، ایک طرح سے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا۔ لیکن میری والدہ نے ہمیں درس دیا، اکیلی ہو جاؤں گی بظاہر، لیکن میرے ساتھ میرا اللہ اور میرے رسول ہیں، تو پھر میں اکیلی کہاں۔ عمل کیا، اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ ایک دفعہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے، بی بی خدیجہ آئیں، سرکار نے ارشاد فرمایا خدیجہ یہ جبرائیل میرے پاس آئے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ خدیجہ کو ہماری طرف سے سلام کہہ دیں اور انہیں بشارت دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں موتی کا ایک محل بنایا ہے۔ کیا پھر اللہ نے ان کو عزت دی، احترام دیا قیامت تک کے لیے۔ اور میرے آقا نے ان کو کتنا اعزاز عطا فرمایا کہ جب تک بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کے عقد میں رہیں، سرکار نے دوسری شادی نہیں فرمائی، بس ایک ہی رہیں۔ جب آپ کا انتقال ہوا پھر اور شادیاں آپ نے فرمائی۔ اسی طرح بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے دین کی مدد کی، آزمائشیں آ گئیں، آپ کا آقا آپ کو زمین پہ تپتی ہوئی صحرا کی ریت پہ لٹا دیا کرتا تھا، گرم ریت پر، اور سینے پر چٹان رکھ دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ جب آپ نے ہجرت فرمائی، صحابہ کے درمیان بیٹھے تو انہوں نے کہا اے بلال آپ کو کتنی مشقتیں ہوئیں، آپ نے اپنی قمیض اوپر کر دی، دیکھا کہ گوشت کھال سڑ چکی تھی، مسخ ہو چکی تھی، اب تو صحیح ہو گئی تھی مطلب وہ، لیکن جتنا بگڑنا تھا بگڑ گیا۔ پھر آپ نے بتایا کہ میرے آقا مجھے زمین پہ لٹا کر پیٹھ کے بل میرے سینے پہ پتھر رکھ دیا کرتا تھا، اور بعض اوقات انگاروں پر مجھے لٹا دیا جاتا تھا، میری کھال پھٹتی، چربی نکلتی، اس سے انگارے ٹھنڈے ہو جاتے تھے، لیکن وہ مجھے وہاں سے اٹھاتا نہیں تھا۔ لیکن آپ نے استقامت کی تو اللہ نے آپ کو ایسی عزت سے نوازا، اتنی آپ کی مدد کی کہ جب سرکار فاتح مکہ کی حیثیت سے داخل ہوئے تو یہی بلال رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کی لگام تھام کر آپ کی آگے آگے چل رہے تھے۔ تو بعض سرداروں نے حقارت سے دیکھا کہ یہ کل کا غلام آج یہ اتنی عزت پا رہا ہے کہ نبی کے اونٹ کی لگام پکڑ کر آگے آگے چل رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اشاروں کو محسوس فرمایا۔ جب کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچے آپ نے بلال سے فرمایا بلال آج تم کعبۃ اللہ پر کھڑے ہو کر اذان دو گے۔ اتنا اعزاز انسان کا جو کل کا غلام تھا لیکن دین کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، بلال کعبۃ اللہ پہ چڑھے ہیں اور وہاں پہ اذان دی ہے، اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے، گناہ سے بچنے والا، صغیرہ کبیرہ گناہ سے، اپنے نبی کی باتوں کو اہمیت دینے والا، قرآن کو حدیث کو اہمیت دینے والا، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تم بڑے بڑے سردار یہاں کھڑے رہو، نگاہیں جھکا لو، آج تمہاری کوئی وقت نہیں ہے۔ ایک بلال جو کل کا غلام تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزت دے کر ہزاروں کا آقا بنا دیا۔ ایسے صحابہ کرام دیگر تک یہ بات پہنچی جو پہلے مہاجر تھے، ان کا ہم دین کی مدد کریں گے اور یقین ہے کہ اللہ ہماری امداد فرمائے گا۔ سرکار نے ابتداً فرمایا اپنے اسلام چھپا کر رکھو، ظاہر مت کرنا، یہ لوگ آزمائش میں ڈال دیں گے۔ پھر جب حکم آیا سرکار نے فرمایا نکل جاؤ، بعضوں سے کہا حبشہ کی طرف نکلو، وہ حبشہ کی طرف چلے گئے۔
پھر دوسرا حکم آیا کہ مدینے کی طرف جانا ہے سب کو، وہاں پہنچیں۔ حبشہ والوں کو پیغام پہنچایا کہ فوراً مدینے پہنچ جاؤ۔ یہ ذو ہجرتین کہلاتے ہیں، 2 ہجرت والے، اور بعض کو ڈائریکٹ فرمایا کہ آپ سیدھے مدینہ پہنچے۔ سب سے آخر میں میرے آقا نکلے، سب سے آخر میں میرے آقا۔ جو قوم کا خادم ہوتا ہے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ سب سے آگے آگے رہتا ہے۔